بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. آئی ایم یور ہوسٹ عظیم بٹ اور دی کی نیوز میں آپ کو خوش آمدید. سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر گیمنگ کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے گیمنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب عوام جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیڈیمز کے اندر جا کے جو ہے وہ کرکٹ کھیلتی تھی، ہاکی کھیلتی تھی، فٹ بال کھیلتی تھی، مگر آہستہ آہستہ گیمیں تو وہی رہیں لیکن طریقہ کار بدل گیا. طریقہ کار اس طرح سے بدل گیا کہ اب وہ تمام گیمیں گھر کے اندر بیٹھ کے کھیلی جا رہی ہیں تھرو ایپلیکیشن، تھرو گیمنگ سسٹم اور انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں کے. ہم نے دیکھا کہ گیمنگ کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزوں کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوئی کہ دنیا بھر کے اندر ایک گیم اس سے پہلے متعارف کروائی گئی تھی بلو ویل کے نام سے، جس نے دنیا بھر کے اندر کیا یہ کہ نہ صرف ایک خاندان بلکہ معاشرہ اور بلکہ پوری دنیا کو اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اور کئی لوگوں نے خودکشیاں کی، جس کا فائنل لیول یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو جان سے مارنا ہے. اور لوگ اس طرح سے ہپنوٹائز ہوتے تھے اس گیم کے اندر کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ ضائع کر لیتے تھے. اسی طرح اب ایک گیم ہے پب جی کے نام سے. اس طرح کی گیمیں تو اور موجود ہیں بہت ساری، لیکن اس کے اندر چند فیچرز اس طرح کے ہیں. وہ کیا فیچرز ہیں جن کی وجہ سے ایڈوکیٹ بلال ریاض صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس کے خلاف جو ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر پبلک انٹرسٹ میں دائر کی ہے وہ کیوں دائر کی تھی، اس کے مندرجات کیا تھے، وہ کیس کس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے جس کو عالمی میڈیا نے بھی کور کیا، نیشنل میڈیا نے بھی کور کیا اور عوامی ریئیکشن بڑا خطرناک قسم کا آیا، ان کے اگینسٹ آیا کہ آپ اس گیم کے خلاف کیوں جا رہے ہیں. تو ہم وہ جانیں گے کہ آخر اس گیم کے اندر ایسے کیا معاملہ تھے. کیا صرف یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر اس طرح کی اپلیکیشن فائل کی ہے، یا واقعی ان کے پاس وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اور نہ صرف بلکہ پوری قوم اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو بغیر کسی تعویل کے ہم جو ہے وہ اب ایڈوکیٹ بلال ریاض کی طرف جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بلال صاحب، کیا ریزنز ہیں؟ میں بغیر کسی تعویل کے آپ سے ڈیٹیل پوچھوں گا کہ ایسے کیا مندرجات تھے کہ جس کی بیس کے اوپر آپ نے یہ ریٹ پٹیشن وہ دائر کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں بہتر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کا، اس گیم کا پس منظر ہمیں جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہ ایکچولی گیم ہے کیا اور کس طرح سے لوگ یا جو فارنرز ہیں جنہوں نے اس گیم کی فارمولیشن کی ہے، اس گیم کو بنایا ہے اور اس میں کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں لانچ کر دیا ہے، ان کا اسپیکٹ کیا ہے، ان کا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں اس گیم سے. ایکچولی یہ گیم 2000 میں ایک چائنا کی ایک مووی آئی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ سارے جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں مووی کو ان کو کل کر دیتی ہے. اس چیز سے، اس گیم سے انسپائر ہو کے ہماری جنریشن کو، ہماری سوسائٹی کو، دنیا کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو ایسی چیز کے اندر دھکیل دیا گیا ہے جان بوجھ کے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر انڈلج کرتے ہی جا رہے ہیں. اب اس گیم کے پب جی کے فیچرز کیا ہیں؟ اس گیم کے فیچرز کچھ اس قسم کے ہیں کہ آپ نے جیتنے کے لیے اپنے اپوننٹ پارٹی کو شوٹ کرنا ہے اور اس گیم کے 40 منٹس کا ایک راؤنڈ ہے جس میں پاز ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ، ایک بچہ اپنی اسٹڈی چھوڑ کے، اپنی پڑھائی چھوڑ کے، اپنے دیگر معاملات چھوڑ کے، اپنے سوشل ایکٹیویٹی چھوڑ کے، اپنے کوئی اور بہت زیادہ ضروری اہم کام چھوڑ کے اگر وہ اس گیم کو کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 40 منٹس اس کے باؤنڈ ہیں. 40 منٹ تک وہ کچھ نہیں کر پائے گا سوائے اس گیم کے کھیلنے کو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 منٹ اس کا دماغ، اس بچے کا دماغ اس بات پہ کے اوپر اس کو فورس کرے گا کہ اس نے یہ گیم کھیل کر جیتنا ہے. اب جیتنے کی شرط کیا ہے؟ جیتنے کی شرط یہ ہے کہ اس بندے نے اس گیم کے اندر اپنے اپوننٹ پارٹی کو مارنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے چاہے وہ گروپ کی شکل میں ہے. 4 سے لے کے 100 تک کا گروپ بھی اس گیم کے اندر بن سکتا ہے. جو پلیئرز ہیں وہ کھیلتے ہیں اور اپنے اپوننٹ پارٹی کو شوٹ کرتے ہیں، جو اینڈ پہ بچتا ہے وہی جیت جاتا ہے. یہی اس گیم کا آبجیکٹ ہے. اب اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ پیراشوٹ سے نیچے اترنا ہے، آپ نے ایمونیشن ڈھونڈنا ہے، اسلحہ ڈھونڈنا ہے. اسلحہ ڈھونڈ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کو کل کر دینا، مار دینا اور فائنلی آپ جیت جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ایمونیشن اسلحے کی کائنڈس کتنی ہیں، جتنی کہ پب جی کھیلنے والے بچوں کو پتہ ہے. ان کو چھوٹے سے چھوٹے اسلحے کی، چھوٹے سے چھوٹے ویپن کی گولی کا ان کو پتہ ہے کہ اس کا وہ کتنے mm کی ہے، وہ کتنے میٹر تک جا کے شوٹ کر سکتی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. اسی طرح
بہت سارے ایسے رونما واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے بچوں کو اوریجنل لائف سے ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ہوا کیا ہے, ہمارے جتنے بھی اینیمیز ہیں, جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے ایک نئی وار کا آغاز کر دیا ہے پاکستان میں. مقصد ان کا یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کو سوشل ویژولائزیشن کے کنسیپٹ میں لے جائیں, یعنی کہ ایک بندہ فزیکلی دوسرے بندے کے ساتھ انٹریکشن نہ رکھے, وہ اپنے آپ کو ایک ایسی گیم, ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کر لے, شامل کر لے, جس سے وہ باہر نہ نکل پائے. فار ایگزامپل, ہر چیز کے دو پہلو ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ہماری دوسری گیمز ہیں, اس کے بعد ساتھ ہی یہ پب جی گیم ہے. اب سارا دن جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں فار ایگزامپل فیس بک یوز کر رہا ہوں, وہ سارا دن یوز کرتا جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے آؤٹ کم کیا دے رہا ہے, اپنی پروڈکٹیوٹی کیا دے رہا ہے. ہم ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر وہ فرد جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ 2 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے 24 گھنٹے میں سے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا 2 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے اور باقی 24 گھنٹے فضولیات میں ضائع کر رہا ہے, جس میں اس نے کھانا پینا, سونا, آنا جانا, واٹس ایپ, فیس بک, میسنجر, انسٹاگرام, ٹویٹر اور اس طرح کی سوشل میڈیا کی ایپ جو ہے وہ یوز کرنی ہے. تو پروگرس تو اس طرح پاسبل نہیں ہوگی کہ آپ 24 آورز میں صرف 2 آورز اپنے کام کو دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی آپ 100% رزلٹ نہیں, یہ تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا. انڈیا کے اندر ہاسٹلس میں بچوں نے یہ گیم کھیلنا شروع کی. جو ہاسٹلز میں بچے تھے انہوں نے ایک رات کے اندر ہی اس گیم کو بین کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے بچے فزیکل ایجوکیشن کی بجائے اپنے آپ کو ایسی چیز میں لے کے جا رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے. فار ایگزامپل, جو بندہ دن میں 24 گھنٹے صرف یہی گیم کھیلتا ہے, اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. اب جیتنے کے لیے کیا قسم ہے کہ مارنا ہے. وہی چیزیں وہ اپنی سوسائٹی میں, اپنی ریئل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں میں اس کے اندر ایک ریجیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے, جو کہ اس کو ایک ایسے فیلڈ میں, ایک ایسے سینیریو میں دھکیل دیتی ہے جو کہ اس کے لیے بعض زیادہ نقصان دہ بنتے ہیں. اور بسا اوقات جیسے کہ ریسنٹلی 2 سے 3 خودکشیاں ہو چکی ہیں, اس طرح پھر وہ خودکشی کا بھی مرتکب بن جاتا ہے. اس کا مائنڈ اس کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. یہ کیوں پاسبل ہوا؟ اگر اس کی آپ ہسٹری جانیں, سارے سینیریو دیکھیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا فیز ضرور آیا جس چیز نے ان کو سوسائڈ جیسا جو ایکٹ ہے پرفارم کرنے پہ مجبور کر دیا. اچھا, یہ تو ساری باتیں آپ نے اس کی جو مقصد ہے دائر کرنے کا وہ بتایا. کیس کس نہج کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کیس کہاں تک پہنچا ہے, ججز کے ریمارکس کیا تھے, اوپوننٹ اگر کوئی پیش ہوا ہے تو اس نے کیا ریمارکس دیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے گا کہ پبلک کا کس طرح کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریئیکشن آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا. ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا سے متعلق یہ سارے معاملات تھے, ہم نے بھی اس کو دیکھا اور تبھی آپ کے پاس آئے ہیں. کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے ایک پبلک انٹرسٹ کے اندر ایسی چیز کو ہٹ کیا ہے, گیمنگ کو کیوں کیا ہے. عوام کا ریئیکشن اس کے بارے میں بڑا خطرناک قسم کا آیا ہے, تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں, اور کیس اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کیا رپورٹ ہے وہ بھی بتائیں. میرا بیسک مقصد یہ تھا کہ میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو میں نے یہ کام بالکل بھی نہیں کیا, اور نہ ہی میں ایسی شہرت کا قائل ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک ملک کی پروگرس کن کے کندھوں پہ ہونی ہے, کن کے ذریعے ہونی ہے, وہ ہماری یوتھ ہے, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہماری جنریشن ہے, جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, جنہوں نے اس ملک کا بیڑا اپنے ذمہ لینا ہے. اگر ان کی پروڈکشن, ان کی کام کی اہلیت, ان کی سوچ, ان کی مینٹیلٹی, ان کی ورک پروگرس, ان کا پوٹینشل, ان کی انرجی, ان کا مائنڈ میک اپ اگر غلط راستے پہ ہوگا تو ہمارا معاشرہ بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے آئے گا. فار ایگزامپل, ایک بچہ جس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایسی چیز میں انڈلج رکھنا ہے, ایسی چیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس نے اپنی لائف کے لیے کیا گولز ہیں جن کو اس نے اچیو کرنا ہے. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایسے ماحول میں اپنے مائنڈ کو, ایک تخیل کے ماحول میں رہے گا. ایک گیمنگ ایک پرفضا جو اس کی مائنڈ کے اندر ہوگی وہ اس قسم کی ہوگی کہ وہ اس کو کوئی بھی پازیٹیو اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے روکے گی. یہ بات ہے. میں نے پی ٹی اے کو اپلیکیشن موو کی تھی کہ جناب یہ چیز ہے, یہ گیم ہے, اس طرح ہماری سوسائٹی میں لانچ ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ کھیل رہے ہیں. ایکچولی اس کے فیچرز ہی اس کی بنیاد بنے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ ختم کریں اور اس گیم کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے. ان فیچرز کی بنا پر ہی بچوں میں ریجیڈیٹی, وہ بے رحم ہو رہے ہیں,
फैसला नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें। फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िकल गेम्स खेलें आप फिज़िकल गेम खेलें, हॉकी है, फुटबॉल है, जिसके अंदर आपको पोटेंशियल, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी उस सूरत हाल में रहे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी बॉडी हेल्दी हो, बजाय इसके कि आप अपने आप को सिर्फ ऐसे गेम में रखें जिससे आपकी आई साइट का नुकसान भी हो और आपका मेंटल लेवल भी आपको इस नहज पे ले जाए कि आप सवाए उस तख़य्युल के, सवाए उस खुमार के जो गेम ने आपके अंदर डेवलप कर दिया उसमें रहें और उसको फिर आप रियल लाइफ में अप्लाई करके अपना और अपने घर वालों के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। ये अलमिया है जिसकी बुनियाद पे जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो परफॉर्म कर जाऊँ। अच्छा, इस वक्त केस फाइनली हमें बताइए, लास्ट क्वेश्चन, के कहाँ खड़ा हुआ है और क्या समझते हैं आप? जी, केस तो इस वक्त पीटीए चेयरमैन पीटीए के पास है, जिसने उसने एप्लीकेशन को मेरी को डिसाइड फरमाना है। अब मैंने उनको 2 से 3 दफ़ा रिमाइंडर भी लिख दिए हुए हैं कि सर्टिफाइड कॉपी भी हाई कोर्ट के जो फैसला आया था उसकी, और साथ में जितने भी मैंने लेक्चर थे वो सारे साथ शामिल कर लिए थे कि जनाब इस एप्लीकेशन को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डिसाइड करें, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को पॉजिटिवली देखेगा और इस चीज़ का फैसला जो है वो पॉजिटिवली जल्द आएगा और ये गेम इंशाल्लाह बैन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें की हैं वाकई ही अगर आप माशाल्लाह उसी नीयत पे हैं तो हमें बिल्कुल अपनी कौम और अपनी यूथ जो है वो अजीज़ है और हमें इस नेशन को आगे लेके चलना है। तो आपके जो किया है अल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।